میں موبائل پہ بھی آتا ہوں سر. آپ کی ایک کلپ سن رہا تھا. آپ نے اس میں فرمایا کہ بچہ اگر کبھی جھوٹ بولے تو اس کو احساس نہ ہونے دیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس نے آخر یہ بات کیوں کہہ دی. لیکن اگر، کیونکہ میں نے یہ بات جب سنی تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بطور ایک سوشل ایکسپیریمنٹ اس کو شیئر کیا کہ یار ایسا کر سکتے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے، مطلب ہاؤ مچ ول اٹ ٹیک، جان کتنی لگے گی ہماری، یوں کہہ لیں جان کتنی جائے گی ہماری. تو سب نے کہا کہ بھائی اتنا ٹائم کس کے پاس ہے. صحیح. میں نے کہا واقعی بات تو صحیح، کیونکہ میں نے جب اس کو پروسیس کیا تھا تو یوں کیا تھا کہ جس طرح میں ایک کمپنی میں اگر ہوتا ہوں اور وہاں پہ ایک ڈیزگنیشن ہوتی ہے اور مجھے وہاں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو اسی دائرے میں جی رہے ہیں نا آج کل، تو وہاں پر دیکھ کر جناب جتنا مجھے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ کیا کام کر رہا ہے، آؤٹ کم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ان تمام چیزوں پھر مجھے وہاں گرو کرنا ہے، تو جس طریقے سے میں وہاں پہ ہر چیز کو سامنے رکھوں گا، اور جتنا ایفرٹ مجھے وہاں چاہیے اپنی آفیشیل انالیٹکس میرے سامنے ہونی چاہیے، تو اتنی ہی محنت مجھے بچے پہ بھی کرنی ہے گھر آ کے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مطلب بڑا جینون سا کیس ایک دوست نے مجھے بنا کے پیش کیا، یار یہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب میں اتنی محنت وہاں بھی کروں، اتنی محنت یہاں بھی کروں. یہ تو بہت محنت والے کام بتا رہے ہیں سر آپ لوگوں کو کرنے کے لیے. اصل میں جس بچے کی ہم عزت نفس محفوظ نہیں کر سکتے اس کے اخلاق کو ہم بلند نہیں کر سکتے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اور بس اس کو بچہ جب جھوٹ بولتا ہے، بچے کا جھوٹ اور ہمارے جھوٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارا جھوٹ ڈسیپشن کے گول کے ساتھ ہوتا ہے، بچے کا جھوٹ، ہمارا جھوٹ اسٹریٹجک ہوتا اسٹریٹجی. ہے، بچے کا جھوٹ ریفلیکسو ہوتا ہے. بالکل. ہمارا جھوٹ مطلب ڈسیو کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، ہمارے جھوٹ کے ساتھ کچھ منفعت کا حصول وابستہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. اور ان کا جو جھوٹ ہے وہ غیر ارادی ہوتا ہے، وہ ریفلیکسو ہوتا ہے، وہ اپنے عزت نفس کے دفاع میں اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہ ارادتاً بولتا نہیں ہے. مطلب وہ ایک، یعنی اصل میں تو وہ خوف کا ماحول ہے جس میں ایک بچہ، یعنی بچے کے لیے یہ زیادہ مشکل بات ہے کہ وہ پریٹینڈ کرے جو وہ نہیں ہے، جو وہ نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے لیے یہ آسان بات ہے کہ ہم ایک مطلب کچھ اور بنے پھرتے رہیں. تو بچہ تو بالکل جیسے اوپن اور بالکل فیئر ہے نا، تو ہمیں مطلب اس کو سمجھنا چاہیے اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی عزت نفس کو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اور جیسے میں یہ والی بات کہتا ہوں کہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، اصل میں اس کو شرمندہ کر کے ہم کوئی کمال نہیں کریں گے اور اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یعنی اس کے ساتھ، اصل میں ایک بات عرض کروں کہ بچہ اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے جب وہ خوف ایکسپیرینس کرتا ہے. بالکل ایسے. اور یا پھر وہ اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے جب وہ جھوٹوں کے درمیان رہتا ہے. ایسے. تو ان دو کاموں سے بچا لیجئے، پھر دیکھیے. یعنی اس وقت دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نا جو مطلب جو دین پر نہیں ہے پھر بھی جھوٹ تو نہیں بولتے. تو اس کا مطلب ہے کہ سچ بولنا انسان کی فطرت میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. ہر حال میں سچ بولنا، یہ معیار انسان کو نور ہدایت عطا کرتا ہے. ماشاء اللہ.